ان کے شام کے آداب استعمال کو جاری کی ہے جہاں میں تنظیم دولت اسلامیہ کی جانب سے کی جانے والی بشکار ہوئے ہیں جس کا بچت فیصدی کا انتخاب کے 11 شہری ہیں بشمول 150 بچے 114 عورتیں اور یہ رپورٹ صرف ملک شام کا احاطہ کرتی ہے۔ اگر ہم ایران کی طرف جائیں موجودہ دور کا ایک عظیم جو فتنہ ہے وہ ہے داعش۔ آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، تاریخ سے جو واقف ہیں، کہ اسلام دشمن طاقتوں نے کبھی بھی علانیہ عداوت کے ساتھ، علانیہ دشمنی کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ نہیں کیا کہ ہم اسلام کے دشمن ہیں، ہم اسلام کے مخالف ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ انہوں نے ہمیشہ ایک ایسے گروہ کو پیدا کیا، ایک ایسی جماعت کو پیدا کیا جو نام اسلام کا لیتی رہے اور کام اسلام کے خلاف کرتی رہے۔ یہی طریقہ جو ہے دشمنان اسلام کا رہا اور یہ تاریخ کے تمام صفحات پر جو ہے ثبت ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا جو دشمن ہے، ہمارا نفس خود جو ہمارا دشمن ہے، تو شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ شیطان جماعت دشمنان اسلام کی جانب سے پیدا کی گئی۔ اب اس کے تفصیلات اور اس کے تمام جو ہے کیفیات جو ہمارے آج کے مذاکرے میں مختلف مقالہ نگاروں کو الگ الگ انداز سے جو عنوانات دیے گئے ہیں، اس میں آپ سماعت فرمائیں گے کہ وہ کیا کیا چیزیں ان سے صادر ہو رہی ہیں اور کس وجہ سے ان کو ہم خلاف اسلام یا دشمن اسلام کہتے ہیں۔ یہ میرے بزرگوں اور دوستو، دشمنوں نے کبھی عرب اور عجم کا جھگڑا پیدا کیا۔ جب خلافت ترکیہ تھی تو اس وقت یہ مسئلہ پیدا کیا کہ عربوں پر عجمیوں کی حکومت کیسے، عربوں کی حمیت کو ابھارا، ان کے اندر جذبات کو بھڑکایا گیا اور ان کے اندر اس حکومت کے خلاف بغاوت کے پورے جذبات پیدا کیے گئے۔ آخر میں خلافت اسلامیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ علوم اسلامیہ کی عظیم یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کے زیر اہتمام آج ایک علمی و تحقیقی سیمینار منعقد ہوا جس کا عنوان ہے داعش اسلام کے لیے خطرہ۔ داعش کے نام سے مکروہ سرگرمیاں پوری دنیا میں چلائی جا رہی ہیں، یقیناً وہ مسلمانوں کے لیے فکر مندی کا باعث ہیں۔ داعش دراصل خوارج کا ٹولہ ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اسلامی آیتوں کی غلط تعویل کرتے ہیں، اسلامی آیتوں کو غلط پس منظر میں پیش کرتے ہیں اور دنیا بھر میں قتل و بربریت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں۔ اسلام قطعاً یہ اجازت نہیں دیتا کہ بوڑھوں کو مارا جائے، بچوں کو قتل کیا جائے، عورتوں کو قتل کیا جائے، جلا کر قتل کیا جائے۔ مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آگ کے ذریعے عذاب نہ دیا جائے، یہ اختیار آگ کے رب اللہ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں داعش کی سرگرمیاں ظاہر ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کی سرگرمیاں ہیں۔ ہم داعش کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور نوجوانوں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہرگز گمراہ نہ ہوں، ان کے سائبر سیل سے رابطے میں نہ آئیں، وہ قرآن مجید اور آیات کو سیاق و سباق سے ہٹا کر غلط معنی اور مفہوم بتا کر نوجوانوں کو پھانسنے کی کوشش میں ہیں۔ دراصل داعش امریکہ اور صہیونی سازشوں کی اعلی کار ہے اور امریکہ اور یورپ کے عیار لوگوں نے اسلامی مملکت کے نام سے اس کو کھڑا کیا ہے تاکہ مشرق وسطیٰ میں شورش برپا ہو اور اسرائیل کو تحفظ حاصل ہو۔ جامعہ نظامیہ کے آج کے سیمینار کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ داعش کے فتنے سے دنیا کو واقف کروایا جائے، خصوصاً حیدرآبادی نوجوانوں کو، تاکہ وہ کسی طرح گمراہی کی شکار نہ ہوں۔